الرحمن الرحیم آمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورۃ الاحقاف سے 26واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ احقاف کا آگے جا کر ذکر آئے گا، جس کی بنا پر سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب اس اللہ جو بڑا ہی غالب اور حکمتوں والا ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی بیکار اور فضول کام نہیں ہو گیا کہ یہ ویسے ہی کھیل تماشے میں کام سارا بن گیا ہے۔ ہاں، جو کافر ہے نا، وہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے؟ یعنی کچھ علاقہ ہی پیدا کیا ہو، کوئی ایک 7 بر اعظم ہے، کوئی ایک بر اعظم پیدا کیا ہو، یا زمین کا کوئی ایک شہر، ایک دیہات، ایک خطہ، ایک مرلہ بھی کسی نے پیدا کیا تو اس کا نام لو کہ فلاں بزرگ کرنی والا، فلاں جس کی پوجا ہوتی ہے جی، اس نے جناب اللہ تعالیٰ نے باقی سارا بنایا تو اس نے بھی اتنی سی زمین بنائی ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں۔ یا پھر آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعاون کیا ہے؟ ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تمہارے پاس کوئی پہلی کتابوں میں سے اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہی لے آؤ اس کی دلیل کے طور پہ، وہی پیش کرو جی فلاں نبی پر کتاب نازل ہوئی تھی، فلاں نبی نے فرمایا تھا، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو۔ ہاں، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے بڑا بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ یہ اس میں فوت شدہ بھی آ جاتے ہیں، بت بھی آ جاتے ہیں، درخت بھی آ جاتے ہیں، جن کی پوجا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جا کے قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، جناب ہمیں 2 اولاد دے دیں، ہمارا فلاں پریشانی اور مصیبت دور کر دیں۔ ان کو اندر پتہ ہی نہیں کوئی باہر آیا یا نہیں آیا، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ بیچارے بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تو اس سے بڑا گمراہ اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اب یہ بات اگر ہم میں سے کوئی کہے نا تو عام لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں جی یہ کوئی مخالفت کرنے والے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے، اب تو سمجھ جانا چاہیے نا، تو کم از کم قرآن پر تو یقین کرو نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہاری پکار سے بھی غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا اور نہ وہ قیامت تک تمہاری باتوں کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں، جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا نا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے پھر دشمن بن جائیں گے۔ پیروکار جن کی پرستش کرتے تھے اور جن کی پرستش ہوتی تھی، ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں گے۔ کہیں کہ یا اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ کہیں گے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں ہمیں بھیج دے، اب جا کے دنیا میں ہم ان کے پیچھے نہیں لگیں گے، ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں بڑے سمجھانے والے آئے، سمجھایا لیکن تم بات نہیں آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول اور انوکھا رسول نہیں آیا، نہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کل پتہ نہیں مکہ میں رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا، تم رہو گے یہاں نہ یا نہیں رہو گے، کیا بنے گا نتیجہ، کیا نکلے گا، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، ان کی بھی دعوت یہی تھی، ان کا بھی پیغام یہی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس بات کی نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی ماں نے تکلیفیں اٹھا کر اس کو اٹھایا، جنم دیا، اور اس کا یہ سارے کا سارا دورانیہ اور دودھ پلانے کا یہ 30 ماہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اور کئی حدیث میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت رضاعت ہے نا وہ 2 سال ہے۔ تو اس سے پہلے کم از کم جو 6 ماہ، اس سے زیادہ 8-9 ماہ، جتنی دیر میں بچہ پیدا ہو، کم از کم 6 ماہ کو شامل کریں تو یہ 2.5 سال بن جاتی ہے۔ بعض لوگ 2.5 سال کہتے ہیں، وہ غلط ہے۔ قرآن نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو کوئی اپنی بچے کو، اپنی اولاد کو مکمل دودھ پلانا چاہتا ہے نا تو وہ مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ 2 سال اسلامی 2 سال، جو قمری 2 سال ہے، اس سے زیادہ درست نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ وہ جب پختہ عمر کو پہنچ گیا
اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. 40 سال کی عمر کو، 40 سال کی عمر جو ہے پختہ عمر ہوتی ہے، تو پھر اس میں وہ یہ دعا کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں 40 سال کی عمر ہو گئی تو 40 سال عمر ہونے کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے. کیا دعا ہے؟ قرآن نے ذکر کی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ فرمائی اور میرے والدین کو عطا کی، اور میں نیک اعمال کروں جن کو تو پسند کرتا ہے، اور میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، معاملات درست کر دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. یہ دعا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے ہم نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور جو ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا ان سے ہم درگزر کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. قوم عاد کے جو بھائی حضرت ہود تھے نا ان کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. احقاف اس سورت کا نام ہے. یہ حقفن کی جمع ہے احقاف. یہ ریت کے لمبے مستطیل نما ٹیلوں کو کہتے ہیں احقاف، یا بات کہتے ہیں کہ غاروں کو بھی احقاف کہا جاتا ہے. تو چونکہ وہ قوم یمن کے قریب حضرہ موت کے علاقے کے قریب ان کی آبادیاں تھی، وہاں رہتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے، انہوں نے آ کر ان کو ڈرایا سمجھایا اور کہا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. کہنے لگے تو آیا اس لیے ہے کہ ہمارے جو الہ ہے نا جن کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں ان سے روک دے. اچھا جب سچا ہے تو پھر لے عذاب جو لے کے آتا ہے. کہنے لگے عذاب میرے پاس نہیں ہے، عذاب کا علم اللہ کے پاس ہے، میری ذمہ داری تمہیں پہنچانا سمجھانا، لیکن ہو تم نلائق لوگ، ہو تم بڑے جاہل لوگ ہو. قومن تجہلون، تم جاہل لوگ ہو، نلائق لوگ ہو، بات ماننے کی طرف نہیں آتے. پھر جب انہوں نے دیکھا نا کافی دیر تک بارش نہیں ہو رہی، ایک دن بادل آئے تو بڑے خوش ہوئے آج بارش ہوگی. حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں یہ بارش نہیں ہے، اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے، تیاری کرو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب بادل آتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرے کے اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی اندر جاتے، جس طرح بندہ بے تاب ہو جاتا ہے نا. کہتی ہے اللہ کے رسول ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول بارش آتی لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ پریشان ہیں. آپ کہتے ہیں عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ بارش ہے یا عذاب ہے. ایک قوم پر اسی طرح آئی تھی، قوم عاد پر آندھی طوفان کی صورت میں، وہ بڑے خوش ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب تیز آندھی بھیجی، 8 دن اور 7 راتوں تک تہس نہس کر دیا، اور اٹھا کر ان کو اوپر لے جا کر پھینکا، گردنیں الگ ہو گئی، لمبے لمبے قد کاٹ والے کھجوروں کے درختوں کی طرح ان کے جسم پڑے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا اقتدار بھی دیا تھا، بڑی مضبوط اعصاب بھی دیے تھے، جسم بھی دیا، کان، آنکھیں، دل، لیکن کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا. اور اسی طرح ہم نے تمہارے ارد گرد اور بھی کئی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر دیا، جن کے لیے اپنی آیات بیان کی. اس کے بعد جنات کا ایک واقعہ یہاں ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ہوا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب نخلا وادی میں ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جنات پہلے نا آپ کی نبوت سے پہلے جنات اوپر جاتے تھے آسمانوں پہ اور کچھ باتیں ایک آدھی سنتے اور آ کے لوگوں کو اس میں جھوٹ ملا کر سناتے. نجومیوں کو نجومی آگے 100 جھوٹ اور ملاتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، ہمارے پاس غیب کی خبریں. اب جب اللہ کے رسول پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حفاظت کا ایک سسٹم بنا دیا، سیکورٹی سخت کر دی. اب کوئی اوپر جاتا اس کو آگ کا شعلہ لگتا، وہ جل جاتا. انہوں نے کہا پہلے معاملہ اور تھا، اب صورتحال اور ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سا واقعہ زمین میں کوئی نمودار ہوا ہے، کوئی رونما ہوا ہے، پتہ کرے. تو ان کے مختلف جنوں کے جو لشکر ہے نا وفد، وہ روئے زمین پر چکر لگانا شروع ہو گیا. وادی نخلا میں پہنچے تو اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے قرآن سنا نا آپس میں ایک دوسرے کو کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، قرآن سنو. قرآن سنا تو کہنے لگے یہ تو بڑا عجیب کلام ہے،
موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے سچا کلام یہ بھیجا، اپنے نبی پر نازل کیا، پھر جا کے اپنی قوم کو کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم اللہ کی بات کو مان لو، ایمان لے او، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا۔ جو نانا ایمان لایا، جس نے دائی کی دعوت کو، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، اس کا پھر کوئی کار ساتھ نہیں ہے، اور یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد صورت ہے سورہ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ صورت ہے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک اس صورت کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے اعمال سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کیا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے، بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کے معاملات کو بھی اللہ درست کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، باطل کی پیروی کی، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے، حق کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حق والے ہیں، یہ باطل والے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب تمہارا کافروں سے مقابلہ تو گردنوں پہ مارو، جب اچھی طرح ان کا سفایا ہو جائے نا، پھر خوب تہس نہس کرو ان ظالموں کو، جب تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں، اب تمہاری مرضی ہے، ان کی گردنیں اڑاؤ یا ان سے فدیہ لے لو اور ان کو آزاد کر دو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، اگر اللہ کی مدد کرو گے نا، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا، کافروں کو تہس نہس کر دے گا اور ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اس لیے کہ انہوں نے جو اللہ نے نازل کیا اس کو ناپسند سمجھا ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، لہذا دین کا معاون بننا، دین کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ شامل کرنا اور دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومنو کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم دین کی مدد کرو گے، دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، دین کا دفاع کرو گے، دین کی نشر و اشاعت کرو گے، قرآن حدیث کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرو گے۔ اور آج کے دور میں الحمدللہ یہ کام جو ہے یہ ہماری مساجد میں اور مدارس میں ہو رہا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت، دن رات کتاب و سنت، اور یہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی دین کی نشر و اشاعت ہو رہی، قرآن حدیث ہے، زیادہ ایسے کاموں میں شامل ہو جو جس طرح بھی کوئی شامل ہو سکتا ہے وہ اس کا معاون بن جائے، کوئی سنانے والا ہے، کوئی بیان کرنے والا ہے، کوئی لانے والا ہے، کوئی سیکورٹی کرنے والا ہے، کوئی ان کے کھانے کا انتظام کرنے والا ہے، کوئی ان کی لائٹ پنکھے اور ان کے لیے اے سی کا بندوبست کرنے والا ہے، ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنے والا ہے، کوئی پیسے کے ذریعے، کوئی اپنے مال کے ذریعے، کوئی اپنے وقت کے ذریعے، جو بھی دین کو پھیلانے میں شامل ہوتا ہے یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مثال جنت کی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر کیا ہے۔ پانی ایسا ہوگا جو خراب نہیں ہوگا پانی، اور دودھ ایسا ہوگا کہ جس کا ذائقہ ہی نہیں بدلے گا، اور شرابن طہورا، مشروب ایسے ہوں گے کہ جس کی پینے والے لذت محسوس کریں کہ نشہ نہیں ہوگا، اور شہد ایسا ہوگا کہ جو صاف شفاف ہوگا، سیرا نہیں ہوگا، خالص شہد ہوگا، صاف شفاف، اور پھر ان کے لیے ہر طرح کے پھل رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ فرمایا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جس کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، انتڑیاں کٹ کے باہر آ جائیں گی، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ جس کے لیے نعمتیں، دوسرا وہ جس پر عذاب، دونوں یہ برابر آپس میں نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا میرے نبی اچھی طرح یہ بات جان لو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اپنے لیے بخشش مانگے، مومنوں کے لیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ٹھہرنے کو، زمین میں چلنے پھرنے کو، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ منافق کہتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی جہاد کی آیات نازل کیوں نہیں کرتا؟ ابھی جب جہاد کے احکام نازل نہ ہوئے تھے اس وقت کہتے ہیں ہم لڑیں، جا کے دشمنوں کا خاتمہ کریں،
اللہ جہاد کے یاد نازل کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ نے ابتدا تھی نا مسلمان کمزور تھے، جب تھوڑی سی طاقت ملی تو اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اب فرمایا کہ ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، ان کی نظروں کو دیکھو نا، جب جہاد کا حکم نازل ہوتا ہے یہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی مرنے کے قریب نہیں ہوتا، اس پہ غشی طاری ہوتی ہے، ایسی نظریں پھیر پھیر کے دیکھتے ہیں۔ اب کیا کریں، اب میدان جنگ میں جانا پڑے گا، اب جہاد کرنا پڑے گا، وہاں جا کے مر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ تو اب فرمایا ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اصل میں یہ منافق ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دلوں پر تالے لگ گئے کہ قرآن پہ سوچتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ آپ دیکھیں گے قرآن ان پر اثر ہی کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تعصب کی عین کو اتاریں گے تو پھر ہی قرآن کو سمجھیں گے نا، قرآن کو سنیں گے، کہتے ہیں نہیں ہماری طرف بھائی توجہ کریں ادھر، کہتے ہیں نہیں بس ہمارے باپ دادا جہاں لگے ہوئے تھے نا وہاں ہی بس ٹھیک ہے، ہم وہاں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور باپ دادا سارے پاگل ہی تھے، جہاں وہ تھے ہم ان کے پیچھے ہیں۔ جو او دور کا نماز اندھیرا، جو حال تیرا او میرا، یعنی یہ کیفیت ہے، آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ او قرآن یہ کہتا ہے قرآن اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بس جہاں لگے ہوئے ہیں نا وہاں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، کفر پہ لگے ہوئے ہو پھر بھی نہ چھوڑو، جہالت پہ لگے ہوئے ہو پھر بھی نہ چھوڑو، اور بدعات کا ارتکاب کر رہے ہو پھر بھی نہ چھوڑو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو پھر بھی نہ چھوڑو۔ نہیں، جو غلط ہے اس کو چھوڑو، جو صحیح ہے اس کو اختیار کر لو۔ سمجھو گے سمجھ آ جائے گی، آنکھیں بند کر لو گے سمجھ نہیں آئے گی۔ اب مرضی تمہاری ہے، جیسے تمہارا دل چاہتا ہے کرو۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو، ہاں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، رسول اللہ کی مخالفت کی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ان کے اپنے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی نافرمانی کر کے، مخالفت کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ تم لوگ ہو کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میں سے کچھ بخیل ہو جاتی ہیں، کنجوس، جیب پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، نہیں پیسہ نکالنا نیکی کے کام کے لیے، باہر جائیں دوستوں کے ساتھ 10 12 15 ہزار روپے کا کھانا ایک دن کھا کے آ گئے، مسجد میں 1000 روپیہ دیتے ہوئے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ وہ کئی دوست ہیں نا، ان سے کہو نا یار وہ فنڈ دیتے تھے پہلے 1000 روپیہ میں دیتے، 500 پریشانی بڑی، اللہ کھانا بند کر دیا گھر میں، نہیں وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، کپڑے چل رہے ہیں، سارے باقی معاملات چل رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو دین کے راستے میں پہلے وہ بند کرو سب سے پہلے، پھر اس سے کام حل ہو جائے گا، 1000 بچانے سے حل ہو جائے گا، وہ تو اور الٹا پڑے گا، تباہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہ جو بخیلی کرتے ہو، اور جو بخیلی کرے گا نا اس کا نقصان کسی کو نہیں، اپنے آپ کا نقصان کرے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ غنی ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے۔ ایک تو بند کرے گا اللہ دوسری طرف سے 10 راستے کھول دے گا، اور ایسے ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں نا، اس کا ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں، ایک طرف سے کوئی بند ہوتا ہے نا فنڈ، اللہ تعالیٰ کئی اور بھیج دیتے ہیں کچھ جس کا سوچ و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بندے کا دماغ نہیں گھومنا چاہیے کہ میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، میں نہیں دوں گا۔ ہمارے گجرانوالہ میں ایک شیخ الحدیث تھے مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، ان کے وہاں کے جو مالدار لوگ تھے نا، مدرسہ چلاتے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ، بڑا معروف ادارہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سب نے مشورہ کر لیا کہ مولوی صاحب ہماری بات نہیں کوئی زیادہ مانتے تو ان کا فنڈ بند کر دو، سب نے مشورہ کر کے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے جمعے میں اعلان کیا، کہنے لگے، اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں اس دور میں 25 لاکھ روپیہ یا کتنا سالانہ خرچہ تھا، کہنے لگے میں نے آج تک کسی کی رسید نہیں کاٹی، تو جو بندہ 25 لاکھ دے گا میں اپنے ہاتھ سے اس کی رسید کاٹوں گا۔ ایک ہی بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں دوں گا۔ وہ سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے، لو دیکھو ہم نے تو بڑی پلاننگ کی تھی کہ مدرسہ بند ہو جائے گا، یہ آگے ہم سے معافیاں مانگیں گے، ہماری منتیں کریں گے کہ جناب تسی دیو نہیں تو میں نہیں چل سکتا۔ وہ اللہ نے ایک بندے کے ذریعے کام کروا دیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہوگا کیا، اللہ بے پرواہ ہے، تم فقیر ہو، اور اگر ایسا کرو گے نا اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، پھر
اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہارا خاتمہ کر دے گا اگر تم ایسے کرو گے۔ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح جو ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اصل میں یہ سورت جو نازل ہوئی نا ساری، یہ واقعہ ہے اس کے آخر میں جا کر، سورت کے آخر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اب مدینہ میں رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے۔ آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھ صحابہ کرام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے بیان کیا کہ یہ خواب ہے، نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے، تیاری کرو چلو چلتے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھ 1400 بندہ ساتھ تیار ہو گیا۔ آپ نے تیاری کر لی، مکہ سے چلے، سفر کرتے 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 مکہ سے کوئی 25 کلومیٹر دور حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں جا کے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر سے مکے والوں کو جاسوسی ہو گئی، پتہ چل گیا کہ مسلمان اس طرح آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے سفیر بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بنا کر، ہم تمہارے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال سفارت کاری جاری رہی، ادھر سے بندے آتے رہے جاتے رہے۔ بالآخر سہیل بن عمر کافروں کا سردار تھا، وہ آیا اور پھر ایک معاہدہ طے ہو گیا۔ وہ اس معاہدے کے دوران ایک اور بات ہو گئی، وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ادھر سے کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 میل کے فاصلے پر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شہید ہو گئے۔ آپ نے بھی کہا ہم ان کو شہید کر دیا گیا، لوگوں سے سنا شہید کر دیا گیا، آپ نے بھی کہا شہید کر دیا گیا۔ اگر غیب جانتے ہوتے، ساری خبریں ہوتی تو پھر آپ تو نہ کہتے، آپ کہتے نہیں وہ زندہ ہے۔ آپ نے کہا عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے، سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی، مر جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ اللہ نے ایک تو اس کی خوشخبری نازل کر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان سب سے خوش ہو گیا ہے جنہوں نے میرے نبی آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے۔ اور وہاں جہاں رسول اللہ نے بیٹھ کر بیعت کی تھی نا، وہاں چند سال پہلے ہم گئے تو ایک دوست نے دکھایا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے نا، پتھر کے ساتھ دیواریں ہیں، چھت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بیعت لی تھی صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر۔ اور وہاں سے تھوڑا سا مکے کی طرف جائیں تو وہاں ایک کنواں ہے کہ یہاں سے اس دور میں کنویں سے پانی نکال کر لے جاتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ اب اس کنویں کو سائڈوں سے لوہے کے جالی لگا کے بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال وہ مناظر آج بھی وہاں موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کی ہے نا، اللہ ان سب پہ خوش ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ان سب پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے، یہ سارے جنتی ہیں جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ ہم نے سمجھا تھا شہید کر دیے گئے ہیں، وہ تو آ گئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، غلط کسی نے افواہ پھیلائی تھی۔ بہرحال مذاکرات ہوتے رہے، طے یہ ہوا ایک معاہدہ کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال آئندہ مشرکین مکہ اور مسلمان آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی بندہ مدینہ سے بھاگ کر مکے والوں کے ساتھ آ کر مل جائے تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ہاں مکے والوں کا کوئی کافر مشرک اگر مکہ سے بھاگے گا نا تو وہ مدینہ چلا جائے تو مدینے والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں گے، مکے والوں کے حوالے کریں گے۔ اور آئندہ سال عمرہ کریں گے، ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آگے عمرہ کریں گے۔ 3 دن صرف مکہ میں رہنے کی اجازت ہوگی، اور اس میں بھی ہتھیار ساتھ نہیں لے کر آئیں گے سوائے راستے کی اپنی سیکورٹی کے لیے، اس کے علاوہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں لا سکیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو تحریر کیا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ ابھی جا رہے تھے، اللہ نے قرآن میں یہ سورہ فتح نازل کر دی، فرمایا یہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح مبین عطا کر دی ہے۔ اللہ نے اس میں ساری کی ساری صورت میں تفصیلات بیان کی ہے۔ ہاں کچھ جب آپ آ رہے تھے نا مکہ سے، مدینہ سے نکلے تھے، کچھ منافقین آگے کہنے لگے یہ جا رہے ہیں نا مکے والے ان کو چھوڑیں گے نہیں، لڑائی ہوگی، ان کا بچنا کچھ نہیں، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا، لہذا تم نہ جاؤ۔
آ کے اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے گھر اکیلے ہیں، آپ کو پتہ ہے چوری چکاری کے حالات ہیں، پیچھے پریشانی ہے، مسائل ہیں اور لوگ لوٹتے ہیں، تو ہم تو اپنے گھروں کی نگرانی کرنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ نے میں جاؤ، اللہ نے قرآن میں بتا دیا اصل پریشانی کوئی نہیں تھی، ان کے ذہن کا فطور تھا، نفاق تھا، ان کی نیتیں خراب تھی۔ اب آپ واپس چلے گئے، ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا اب چلو خیبر کی طرف۔ یہودی جو ہے نا یہ باز نہیں آ رہے شرارتوں سے، مکے والوں سے تو معاہدہ ہو گیا 10 سال لڑنا نہیں، اب چلو خیبر کی طرف۔ اب وہ منافقین پتہ چلا خیبر میں تو بڑا مال ہے، اور ادھر سے اللہ نے خوشخبری بھی دے دی فضا کی، ہم بھی اللہ کے رسول آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا، وہ جو 1400 گئے تھے نا حدیبیہ میں، اب ساتھ صرف وہی جائیں گے، باقی چلو تمہیں میں نہیں ساتھ لے جا سکتا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہمیں۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ اور اس دوران ایک اور واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا، مشرکین مکہ نے 80 بندوں کا لشکر تیار کیا، جو جا کر اچانک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سوئے ہوئے انہوں کو اچانک ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دے۔ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، 80 کے 80 گرفتار کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے، لیکن قتل کرتے تو دوبارہ جنگ پھر چھڑ جانی تھی۔ آپ نے حکمت و دنائی کے تحت فرمایا جو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے ہاتھوں کو ان سے روکا، ان کے ہاتھوں کو آپ سے روکا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھی جو ہے نا کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ ان کی پیشانیوں پر رکوع و سجود کے اثرات دیکھیں گے، اللہ کے فضل اور رضامندی کے لیے کرتے ہیں، اور ان کی مثالیں جو ہے نا تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے۔ سورۃ الحجرات حجرے کی جمع ہے حجرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر نہ آ کر کچھ بدو دیہاتی قسم کے لوگ یا محمد جس کا آج کل کچھ کہتے ہیں نا، اسی یا رسول اللہ کہنا ہے نہ سڑدیاں رہنا ہے، تسی کہہ لو یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ وہ آگے کہتے تھے یا محمد۔ اب آپ اندازہ کریں نا کہ اپنے سے بڑے کو ایسے کہتے ہیں، اپنے سے بڑے کو ایسے نہیں کہتے۔ کوئی بھی نام ہے آپ کا، ملک صاحب ہے، عمران ان کا نام ہے، تو اب عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، تو میں نے آج تک نہیں ان کو کہا اے عمران، اے طارق، میں نے تو اس طرح نہیں کہا، عزت احترام کے ساتھ بلاتے ہیں نا، یا اب یہ مجھے نام آ کر بلائیں بھائی، اچھے ملک صاحب، حاجی صاحب، ملک عمران صاحب، کیا حال ہے جناب؟ اپنے سے بڑا ہوگا اس کو بندہ چچا کہہ لیتا ہے، انکل کہہ لیتا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ بلاتا ہے۔ اے محمد، یا محمد کا مطلب اے محمد، اب یہ کوئی پیار محبت والی بات ہے؟ اس سے تو گستاخی کی بو آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے پوری کائنات سے افضل بنایا، تم ان کو کہہ دو اے محمد۔ اللہ نے کہا میرے نبی، یہ جو حجروں کے باہر آ کے آوازیں لگاتے ہیں نا، اکثرہم لا یاقلون، ان میں سے زیادہ بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، ان کو بلانے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے، آپ بیدار ہوتے خود ہی چلے جاتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جس چیز کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا بس اس کی پابندی کرو، اپنی طرف سے کوئی کام آگے نہ کرو۔ تیسرا فرمایا ایمان والو، اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، وگرنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی احکامات دیے ہیں۔ اس طرح فرمایا ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے نا، اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تمہیں آپ کہتا ہو فلاں بندہ تجھے گالیاں دے رہا تھا، تم اچھا اس کی ایسی کی تیسی میں نبڑ لیتا ہوں، اور پہلے تحقیق کر لو اس نے گالی دی بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ندامت جہالت میں تم بھی کچھ کر بیٹھو، بعد میں پتہ چلے یہ تو درمیان والا اپنا کام دکھا گیا، اور شیطان دکھاتا ہے، اور کئی انسان ہیں شیطانوں جیسے وہ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں، کس طرح خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں نا، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ پایا ہے، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر دو جماعتیں مومنوں کی لڑ پڑے نا تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اے ایمان والو، مذاق نہ کرو کسی کو، ہو سکتا ہے جن کو تم مذاق کرتے ہو تم سے بہتر ہو، عورتیں عورتوں کو مذاق نہ کریں، ہو سکتا ہے جن کو وہ مذاق کرتی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ ایک دوسرے کے الٹے نام نہ لیا کرو، اور کسی کو تانے نہ دیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اے ایمان والو،
دوسرے کے بارے میں ویسے ہی سوء ظن نہ رکھا کرو. بہت زیادہ جو بدگمانیاں ہیں یہ گناہ ہیں. لوگوں کی باتوں کو ٹو لگا کے نہ سنا کرو, غیبت نہ کرو, یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے. اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے قبیلے کنبے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے سے تعارف ہو. تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, پرہیزگار ہے. اس کے بعد سورہ قاف ہے. یہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہا قاف والقرآن المجید, قرآن مجید کی قسم. یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے. کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے, ہم مر جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گی, راکھ ہو جائیں گے, پھر دوبارہ لٹائے جائیں گے. ہاں, ہم دیکھتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کر رہی ہے, ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے, موجود ہے. اپنے اوپر آسمانوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے ان کو بنایا اور کیسے ہم نے زمین کو بچھایا اور پہاڑوں کو کیسے ہم نے گاڑا, یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. اور کس طرح ہم کھجوروں کا رزق دیتے ہیں, کوشے طے پتہ ان کے سامنے, طرح طرح کے پھل, یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آتی. جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, مردہ زمین کو زندہ کر لیتا ہے, اس کے لیے مردہ لوگوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا قوم نوح نے, اصحاب الرس نے, سمود نے, عاد نے, فرعون نے, اور قوم لوط نے, اصحاب الایکہ نے, قوم تبا نے جھٹلایا رسولوں کو, پھر سب پر اللہ کا عذاب آیا اور پھر اس کی تباہی ہوئی. تم جو بھی بات کرتے ہو نا, سوچ سمجھ کر کیا کرو. جب بھی بات کرتے ہو لکھنے والا موجود ہوتا ہے, تمہاری ایک ایک بات کو نوٹ کر لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑیں گے آپس میں پیروکار اور جن کی پوجا ہوتی تھی وہ اور پوجا کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ, چلے جاؤ, یہاں کوئی آج تمہارے جھگڑنے کا موقع نہیں ہے, تمہارے لیے جہنم کی آگ تیار ہے, چلو جہنم میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جہنم سے کہیں گے, جہنم میں لوگوں کو ڈال کے نا, نکو یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید, جہنم کیا بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی یا اللہ اور لا, اور کوئی ہے تو اور لا, جہنم بھرے گی نہیں, اور لے کر آ یا اللہ. جنت جو ہے یہ پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی, اس میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جو وہ پسند کریں گے, اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ ساری چیزیں عطا کرے گا. اس کے آخر میں یہ تقریباً ایک صفحہ سورۃ ذاریات کا ہے, یہ انشاءاللہ کل 27ویں پارے کے ساتھ اس کا خلاصہ انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.